اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما، جو رحم ہما، صل اور مدہ توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برادران گرامی، عزیزان محترم، یہ 12 ربیع الاول کی وہ صبح جاویدانی ہے جس کا انتظار ازل سے ہر صبح و شام کر رہی تھی، اور پوری کائنات جس صبح کی تلاش میں سرگرداں اور محو سفر صدیوں سے چلی آ رہی تھی، چاند اور سورج جس صبح جافزہ کے تمنائی ہما وقت بے قرار گردش در گردش رہے، مبارک صد مبارک کہ وہ صبح دل نواز طلوع ہو ہی گئی۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، لولا کا لما کے تاجدار، محبوب کردگار علیہ التحیت والثنا کی تشریف آوری کا وقت آ پہنچا۔ صبح دم رخصت ہوتے چاند اور ستارے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی نورانیت سے فیضیاب ہونے کو جاتے جاتے ٹھہر گئے۔ ادھر عرش کے مشرق سے دھندلکا چھٹنے لگا، آفتاب عالم تاب نے دھیرے سے سر اٹھایا، پردہ ظلمات کو آہستہ سے ذرا سا سرکایا کہ مقصد تخلیقات جمیع کے روح زیبا کی زیارت سے مستفیض ہو کر نئی تابانیوں کے ساتھ اکناف عالم کو روشن و منور و درخشاں و تابندہ اور تابہ کر سکے۔ جس صبح صادق کے طلوع کی تمنا دل گیتی میں ازل سے پروان چڑھ رہی تھی، آج اس صبح صادق کے طلوع کا منظر ہم نے ان الفاظ میں نظم کیا ہے کہ گواہی کے لیے ٹھہرے ہوئے شمس و قمر دونوں زیارت کے لیے موجود تھے، شب اور سحر دونوں۔ ندا آئی کہ سکان زمین لو مجتبیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، دوشنبے کا دن، 12 تاریخ، صبح صادق کی ضیاء بار نورانی سہانی گھڑیاں، شب دیجور کی سیاہیاں رخصتی کا سلام پیش کر رہی تھیں، اور روز روشن کے اجالے حضوری کی اجازت طلب کرتے نظر آ رہے تھے کہ اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین کی صدائے جبریل نے کائنات کے ذرے ذرے کو مرتعش اور لمحات ارض و سما کو بیدار کر دیا۔ عالمین کی نبض حیات میں روح تازہ کی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں، کائنات میں ہر طرف سلام اور درود کی نغمگی کی مدھر گونج پھیل گئی۔ جی چاہتا ہے کہ ہم سب بھی کائنات کے ہمنوا ہو کر ادب و احترام کے ساتھ
ممدوح کائنات کی بارگاہ اقدس و عالی میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ مولانا جامی علیہ الرحمہ نے یوں سلام عرض کیا کہ سلام علیک اے نبی مکرم، مکرم طرز آدم و نسل آدم، سلام علیک اے ذیابائے علوی بصورت مؤخر بمعنی مقدم، سلام علیک اے ذیابائے فطرت تو پہلے وجود تو ایجاد عالم، سلام علیک اے ذی اسماء حسنی جمال تو آئینہ اسم اعظم، سلام علیک بملک رسالت ترا خاتم المرسلین نقش خاتم، تو ہی یا رسول اللہ آ بحر رحمت، تو ہی یا رسول اللہ آ ابر رحمت، کہ باشد محیط از عطائے تو یکنم، کہ باشد محیط از عطائے تو یکنم، جگر تشنگانیم از رہ رسیدہ، جگر تشنگانیم از رہ رسیدہ، ترحم علینا بمائے ترحم، دروہا فگاریم دلہا جراحت ز لطف تو داریم، امید مرہم کشادیم بار سفر در دیارت، کشادیم بار سفر در دیارت، چو جامی ز بار گناہ پشت خم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ ولادت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اختلاف ضرور ہے کہ 2 ربیع الاول سے 19 ربیع الاول تک کئی تاریخیں منقول ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن دوشنبے کا، جسے آج کل عرف عام میں پیر کا دن کہا جاتا ہے، اور زمانے میں باقاعدہ کیلنڈر کا تو رواج نہیں تھا، لیکن جماعت اہل سنت سواد اعظم کا 1450 سال سے 12 ربیع الاول پر اتفاق ہے، اور اسی تاریخ پر اجماع ہے، لہذا دیگر کسی تاریخ کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے، اور نہ یہ مختصر سی نشست اس لا حاصل و بے مقصد گفتگو کی متحمل ہو سکتی ہے، مگر ہم اتنا ضرور عرض کرتے چلیں گے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات میں، جن کو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمایا ہے، اور اس مجموعے کا نام فوائد الفؤاد رکھا گیا ہے، اس میں تاریخ ولادت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 ربیع الاول درج ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ جب آپ کی ولادت باسعادت کی اطلاع حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کو پہنچائی گئی، تو اس وقت وہ خانہ کعبہ میں حتیم کے اندر اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے افراد کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ خبر سن کر نہایت مسرور ہوئے، گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا اور جھومتے ہوئے آپ کو کعبہ مشرفہ کے میں لے گئے، وہاں دعائیں فرمائیں اور اس نعمت و انعام کا شکر ادا فرمایا، اور اس وقت فی البدیہہ اشعار بھی آپ کی زبان پر جاری ہو گئے، جن کا مفہوم یہ تھا کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے، جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے کھٹولے میں
سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے اللہ کے گھر کعبہ مشرفہ میں کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن، ہر حاسد اور آنکھوں کو گھما گھما کے نچا نچا کے دیکھنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ مسالے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابو جد کے دین و ایمان پر گواہ ہیں۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، نہ لات کا ذکر، نہ حبل کا تذکرہ، نہ کسی دیوی دیوتا کی تعریف، اسی طرح پناہ ہے تو صرف اللہ کی، کسی غیر کی پناہ عبد المطلب کے زبان سے نہیں نکلتی۔ جب تک کسی نبی کی طرف سے اعلان نبوت نہ کیا جائے، اس پر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد موحد تھے، ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، ملت ابراہیمی کے افراد تھے اور دین ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے پیروکار تھے۔ اس لیے جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے ایمان پر دریدہ دہنی کرنے والوں سے ہمیں اپنی برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ بوقت ولادت حضور نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ اور مختون تھے، اور پیدائش کے ساتھ ہی اللہ سے شاغل تھے۔ عبد المطلب نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ میرے اس بچے کی بڑی شان ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتے ہی یثرب و مکہ کے یہودیوں نے سب سے پہلے یہ خبر اپنے ہم مذہب یہودیوں کو سنائی کہ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا، جسے آج رات کو طلوع ہونا مقدر تھا، اور جو کتب قدیمہ میں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب بابرکت اور عظیم رات ہے۔ مکے کا ایک یہودی قریش کی محفل میں پوچھتا پھر رہا تھا کہ کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ تولد ہوا ہے، اور وہ یہودی قریشیوں سے کہہ رہا تھا کہ میری بات اچھی طرح گرہ باندھ لو کہ اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے جو تمہارے قبیلے سے ہے، اس کے کاندھے پر بالوں کا ایک گچھا ہوگا۔ پھر اس یہودی کو جب بتلایا گیا کہ آج رات عبداللہ ابن عبد المطلب کی زوجہ آمنہ خاتون کے ہاں ایک فرزند تولد ہوا ہے جس کا بابرکت نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا ہے، تو وہ یہودی بے قرار اور بے چین ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے وہاں لے چلو اور اس نو مولود کو دکھلاؤ، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے اس کی فرمائش پر اسے حضور کی زیارت کروا دی، اور اس کی درخواست پر جناب سید عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا دیا گیا، تو وہ یہودی
مہر نبوت بالوں کا وہ گچھا دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس یہودی نے بسط حضرت و یاس کہا کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت اٹھ گئی، اے قریشیو تم خوشیاں مناؤ، اس مولود کی برکت سے تمہاری عظمت کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بجنے والا ہے۔ خود حضرت عبد المطلب کا فرمانا ہے کہ اس رات وہ کعبے میں موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ تمام بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور کعبے کی دیوار سے آواز آنے لگی کہ مصطفیٰ و مختار پیدا ہو گئے، ان کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے، کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیں گے جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ علیہم اجمعین کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جاتے جاتے میرے لکھے ہوئے سلام کے 3 بند وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حضور آپ کی شان اللہ اکبر، حضور آپ کی شان اللہ اکبر، حضور آپ خالق کے مطلوب و دل بھر، حضور آپ خلق و مروت کے پیکر، حضور آپ صبر و قناعت کا مظہر، درود آپ پر اے رسول مکرم، سلام آپ پر اے نبی معظم۔ مراتب کی سرکار اتنی بلندی، حضور آپ کو حق نے معراج بخشی، نہ ہے مثل جس کا نہ ہے کوئی ثانی، وہ معجز نما آپ کی ذات ٹھہری، درود آپ پر اے رسول مکرم، سلام آپ پر اے نبی معظم۔ مراتب کی سرکار اتنی بلندی، حضور آپ کو حق نے معراج بخشی، وہ جس نے یہ محفل سجائی ہے آقا، حضور جو حاضر ہوئے ہیں یہاں آج مولا، وہ جس نے یہ محفل سجائی ہے آقا، جو حاضر ہوئے ہیں یہاں آج مولا، وہ ثاقب جو ہے ایک بندہ تمہارا، وہ ثاقب جو ہے ایک بندہ تمہارا، کرم کی نظر ان پہ سرور خدا را، درود آپ پر اے رسول مکرم، سلام آپ پر اے نبی معظم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔